کہ اسلام سال میں ایک مرتبہ پورے مہینے بھر لوگوں کو بھوکا کیوں رکھتا ہے؟ بھوکا کیوں رکھتا ہے جبکہ یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے؟ انسان کھانا پانی پسند کرتا ہے اور آپ اس کے کھانے پانی کو روک رہے ہیں۔ تو میں پہلا جواب تو یہ دوں گا کہ روزے رکھنے سے کتنے مسلمان مر گئے؟ پہلی بات یہ ہے، اگر ہر سال ایک مہینہ رمضان میں اسلام اپنے ماننے والوں کو روزے رکھواتا ہے تو پھر یہ مسلمانوں کا صفایا ہوتے رہنا چاہیے۔ اگر یہ صحت کے خلاف ہوتا تو، اگر یہ ہمارے جسم کے خلاف ہوتا روزہ رکھنا، تو اسلام میں ہر سال رمضان کے ٹائم پہ لاکھوں کی موت ہو جانا چاہیے، بھوک سے مر گئے، بھوک سے مر گئے۔ اب تک تو اسلام ہی نہیں ہوتا 1400 سال سے۔ میرے عزیزو، اب میں آؤ ان کی نقلی دلیل بھی اگر بتا دوں، نقلی کا مطلب نقل کی ہوئی، ان کے جو ریسرچ اسکالر ہیں انہوں نے خود کہا ہے۔ آج میں 2-4 روز سے ڈائٹنگ پلان دیکھ رہا تھا کہ ڈائٹنگ پلان میں کیا ہوتا ہے جسم کو صحیح رکھنے کے لیے، فاسد مادات کو دور کرنے کے لیے۔ تو ایک بڑے ڈاکٹر کی ویب سائٹ میں پڑھ رہا تھا، اس ڈاکٹر نے 2 چیزیں کی ہیں، 2 چیزیں اس نے رکھی ہیں کہ اگر اپنے جسم کو 80 سال تک زندہ رکھنا اور صحت مند رکھنا چاہتے ہو تو 2 چیزوں کو اپنا لو کہ ہفتے میں 1 دن صبح سے لے کر شام تک اپنے جسم میں کچھ بھی نہ ڈالو۔ یہ ڈائٹنگ پلان میں ہے، موجود ہے، کچھ نہ ڈالو، صرف پانی پر رہو۔ اور ایک ڈاکٹر نے یہ لکھا ہے کہ گرینری، جتنی بھی گرین چیزیں ہیں، سبزیاں ہیں یا پھل ہیں، صرف صبح اور شام میں ہفتے میں 1 مرتبہ ایسا استعمال کرو، تمہاری صحت برقرار رہے گی۔ ٹائمز آف انڈیا ہندوستان کا بڑا چلنے والا اخبار ہے، اس کے پیج میں بھی موجود ایک ریسرچ شائع کی گئی تھی جس میں ایک ڈاکٹر کا یہ دعویٰ تھا، ہمارا ڈاکٹر نہیں، پھر اگر کوئی مسلمان ڈاکٹر اعلان کرتا تو پھر ایک طرفہ والی بات ہوتی۔ نان مسلم ڈاکٹر نے اپنے ریسرچ میں یہ کہا ہے کہ ہم نے بہت غور سے دیکھا کہ صبح سورج نکلنے سے پہلے سے لے کر شام سورج ڈوبنے تک اگر کوئی 1 مہینے تک اس طرح بھوک برداشت کر سکتا ہے تو اسے کینسر نہیں آئے گا۔ اس نے کہا ہے کہ کینسر کا اس چیز میں علاج دیکھا گیا ہے کہ جسم کے اندر کے فاسد مادے نکل جائیں گے۔ میں پھر چیلنج کرتا ہوں، اور لاؤ کوئی دوسری بات جس میں ایسا کوئی حکم ہو اسلام کا جو انسانوں کے لیے بھاری ہے۔ تم ڈھونڈ کر کے روزے لے کر کے آئے تھے، روزے لے کر کے آئے تھے، اور پھر اگر یہ کہتے ہیں تو ان میں سے جو ادھر ادھر کے لاتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، ایک بڑا طبقہ ہے جو اسلام کی کمیاں ڈھونڈنے کے لیے اپنی پوری زندگی خرچہ کر رہا ہے ہمارے پاس وہ ساری چیزیں۔ قرآن کو خوردبین لگا کے، مائکروسکوپ لگا کر کے پڑھنے والے لوگ ہیں کہ کہیں تو کچھ نکل جائے، مل جائے۔ ارے میاں، یہ کام تو عرب والے بھی کر چکے اس وقت، ان کو نہیں ملا، تم جاہلوں کو کیا ملے؟ وہ عرب تھے، عربی دان تھے، وہ نہیں لا سکے اس زمانے میں۔ خیر، اب اسلام کی اور کون سی چیز ایسی جو بھاری لگتی ہے تمہیں؟ کون سی؟ کہا یہ کیا ہے، صبح صبح اٹھا دیتے ہیں، فجر کے وقت انسان کے لیے بھاری ہے۔ اور ایک مستشرق ہے، مستشرق اس کو کہتے ہیں جو اسلام کی تعلیمات پوری حاصل کرتے ہیں لیکن ہوتے یہودی اور عیسائی۔ اس میں سے ایک نے کہا، اعلان کیا کہ اسلام میں یہ زیادتی لگتی ہے مجھ کو کہ صبح کی نیند بہت اچھی ہوتی ہے اور اس وقت یہ اٹھا دیتا ہے، اور ان کے اوپر پابندی فرض ہے، وہ بھی ایسا نہیں کہ مستحب ہے، کرو تو چلے، نہیں کرے تو چلے۔ اس نے دعوے میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ میں اپنے سے نہیں کہتا کہ یہ بھاری ہے، بلکہ خود مسلمان بھی یہ کہتے ہیں، وہ فجر میں نہیں جاتے۔ اس نے سارے مسلمانوں کا حوالہ دیا اور لکھا کہ دیکھو جا کر کے ان کی مسجدوں میں فجر میں یہ لوگ نہیں آتے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بھاری چیز ہے جو اسلام نے ان کے اوپر ڈال رکھی ہے، یہ بھاری چیز ہے اسلام نے ڈال رکھی ہے۔ مجھے اسی وقت فوراً یہ کلک ہوا کہ ٹھیک ہے، یہ تو ان لوگوں کی سستی اور کاہلی ہے جو انہوں نے اپنے طور پر اپنے جسم کو ایسا بنایا ہے، ورنہ فریش رہنے والے ہر انسان کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ فجر میں جاگنگ کے لیے نکلتا ہے۔ جو فریش رہنے والا ہے، جو اپنے جسم کو تندرست رکھتا ہے، ڈاکٹرز ہوں یا دیگر جو بڑے بڑے طبقے کے لوگ ہوں، سب کو ہم نے دیکھا کہ آپ ایکسرسائز کے لیے سب سے سوٹیبل وقت کون سا سمجھتے ہیں؟ تو کہتے ہیں فجر کا وقت۔ صبح ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے، جسم کے اندر بہت اچھی فیلنگ آتی ہے۔ میرے عزیزوں، بتاؤ آخر اسلام نے اپنے ماننے والوں پر احسان کیا ہے یا زیادتی کی ہے؟ یہ اسلام چاہتا ہے کہ یہ فریش رہیں، اپنی طبیعت کو خوشحال رکھیں۔
بلکہ وعدہ بھی یہ کیا گیا ہے کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی اللہ تعالیٰ پورے دن اس کو مصیبتوں سے محفوظ کرے گا. فرشتے اس دن کا رزق اسے دے کر برکتیں ساتھ دے کر کے جاتے ہیں. تم کہتے ہو یہ زیادتی ہے، نہیں پڑھ رہے ہیں الگ بات ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اسلام نے یہ زیادتی کی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. میں اسلام کی انہی تمام باتوں، میں ان کے جوابات آپ کے سامنے آج لے آیا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو نماز قائم کرو. بے شک نماز مومنین پر وقت باندھا ہوا فرض ہے. وقت باندھا ہوا فرض یہاں پر کیوں کہا گیا؟ وقت باندھا ہوا فرض ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے اوپر 5 نمازیں فرض کیا ہے اللہ نے، 1 گھنٹے میں پوری 5 نمازیں پڑھ کے چلے گئے اور پھر پورا دن چھٹی ہو گئی. ایسا تو نہیں، بلکہ ہر نماز کا ایک وقت متعین ہے، اسی وقت میں وہ نماز پڑھو گے تو ادا ہوگی. آپ ایسا تو نہیں کرتے نا، دن بھر کا کھانا صبح کھا کر کے نکل جاتے ہو، ناشتہ بھی، دوپہر کا بھی، رات کا بھی، اور اگر لمبا جانا ہے تو کل کا بھی کھا کے نکل گئے. ایسا تو نہیں ہے. اپنے اپنے اوقات پر جب آپ کی ضرورت ہے اسی اعتبار سے آپ کھاتے. ایسا بھی تو آپ زندگی میں نہیں کرتے آگے میرا 4 دن کا سفر ہے، آج ہی پورا سو لیتا ہوں باقی 3 دن جاؤں گا. سو بھی لوگے تو پھر بھی اپنے وقت پر نیند آنی ہے. تو انسان کی زندگی کو دستوراً اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ وہ اپنے اپنے اوقات پر ہی ان چیزوں کا تقاضا کرتی ہے. بلا تشبیہ و بلا تمثیل نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے باندھے ہوئے وقت پر فرض ہے. جب وہ وقت آئے گا تبھی فرض ہے. مثال کے طور پر ابھی آپ کے اوپر فجر کی نماز فرض نہیں. آپ یہ نہیں سمجھ لینا کہ آپ یہاں سے فجر کی چھٹی دے دی، ابھی فرض نہیں ہو آپ کے اوپر. جیسے ہی صبح صادق شروع ہوئی، صبح صادق کا وقت شروع ہوا تو آپ سب کے اوپر، میرے اوپر فجر کی نماز فرض ہو گئی. یعنی مثال کے طور پر آج رات میں اگر ہم میں سے کسی کا انتقال ہوا تو ہم سے یہ فجر کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ تو وہ فجر کی نماز کیوں چھوڑ کے آیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ابھی ہمارے اوپر فرض ہوئی نہیں. وقت جیسے ہی داخل ہوگا نماز فرض ہو جائے گی. تو اسی لیے قرآن میں کہا گیا ہے کہ باندھا ہوا وقت، یعنی یہ نماز جو ہے وقت باندھا ہوا فرض ہے، معین وقت پر فرض ہے. اب ہر ایک کا وقت کیا ہے اس کی تحقیق مسلمانوں کو ہونا چاہیے. ہر مسلمان یہ تمام چیزیں، مسائل ضروری ہیں وہ سیکھ لے. نمازوں کے اوقات اب تو سب آلہ جات آ گئے، مشینیں آ گئی، گھڑیاں آ گئیں، تقویم ہے، کیلنڈر ہے، ان تمام چیزوں سے وہ اپنے نمازوں کے اوقات معلوم کر رہا ہے. پھر بھی قانون اسے معلوم ہونا چاہیے. قانون کیا ہے؟ فجر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے یہ اسے معلوم ہو. ظہر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے یہ اسے معلوم ہو. عصر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے یہ بھی اسے معلوم. اسی طرح مغرب و عشاء بھی. میں اوقات جو مسجدوں میں لگائے جاتے ہیں یہ تو جماعت کے اعتبار سے کہ سارے لوگوں کو جو وقت آسان ہو مسجدوں میں ان اوقات میں نماز پڑھائی جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے عشاء کی نماز ابھی ہم 8:20 پر ادا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 8:20 پہ ہی عشاء فرض ہو رہی ہے، بلکہ عشاء کا وقت اس سے پہلے ہی شروع ہو رہا ہے. کیلنڈر میں دیکھیں گے تو غالباً 7:45 یا 7:46 پہ شروع ہو رہا ہے، یہی آس پاس ہوگا تقریباً. شروع وہاں سے ہو رہا ہے اور ہم اپنی سہولت کے اعتبار سے مسجدوں میں، ہر مسجد میں مقتدیوں کی سہولت کے اعتبار سے جماعت کا اہتمام کیا جاتا ہے. لیکن مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس وقت یہ نماز کا وقت کب شروع ہو رہا ہے اور کب ختم ہو رہا ہے. فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے صبح صادق سے. اب یہ ہے کیا صبح صادق؟ آسمان پہ ایک سفیدی ظاہر ہوتی ہے، یعنی صبح کے وقت صبح جیسی ہو رہی ہوتی ہے جو آسمان کا اندھیرا ہے، کالا پن ہے، وہ ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک سفیدی ظاہر ہوتی ہے. اس سفیدی کے ظاہر ہوتے ہی اس کو کہا گیا ہے یہ صبح صادق ہے. صبح صادق. یہاں سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور ختم کب ہوتا ہے؟ جیسے سورج طلوع ہوا اس کی کرنیں جیسی نظر آئیں فجر کا وقت ختم ہو گیا. اب آپ کو اس زمانے کی سہولت کے اعتبار سے کیلنڈر یا تقویم بنا دی گئی ہیں اور اس میں ٹائم ٹیبل لکھ دیا جاتا ہے. پھر بھی اگر یہ کیلنڈر نہ ہو، تقویم نہ ہو
تو ظاہر سی بات ہے اسلام کیلنڈر اور تقویم سے نہیں بلکہ فارمولے ہیں، قوانین ہیں، ان قوانین پر چلتا ہے۔ ظہر کا وقت کب؟ ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے سورج ڈھلنے کے بعد، جس کو کہتے ہیں زوال آفتاب۔ زوال کا ایک ٹائم ہوتا ہے، یعنی بیچوں بیچ وقت جو ہوگا دن کا، وہ ڈھل جانے کے بعد ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اب اس کو بیچوں بیچ کیسے آپ سمجھیں گے؟ جیسے مثال کے طور پر آج سورج صبح 7 بجے طلوع ہو گیا، فار ایگزامپل بولو، ویسے تو سورج کی طلوع ہونے کا ٹائم الگ ہوگا۔ 7 بجے اگر سورج نکلا اور شام میں 6 بجے سورج ڈوب گیا، کل دن کے کتنے گھنٹے ہوئے ہیں؟ کتنے گھنٹے ہوئے؟ 11 گھنٹے کا دن ہوا۔ صبح 7 بجے سے لے کر شام کے 6 بجے تک 11 گھنٹے کا دن ہوا۔ 11 کا برابر آدھا کریں گے کتنا ہوتا ہے؟ 5.5 گھنٹے۔ 11 کا آدھا کتنا ہوتا ہے؟ 5.5۔ تو 7 بجے سے لے کر 5.5 گھنٹے آپ گن لیجئے، 8 9 10 11 12 12.5۔ تو 12.5 کیا ہو گیا؟ برابر دن کا آدھا ہو گیا، یعنی 5.5 گھنٹے برابر۔ تو دن کا جو بالکل نصف ہے، آدھا ہے، یہاں سے زوال شروع ہوتا ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ سورج ڈھلنے کا وقت، بالکل نصف النہار، یعنی بالکل سورج درمیان میں آ گیا، دن کا برابر آدھا، مڈ ڈے جس کو کہتے ہیں۔ اب یہاں زوال شروع ہوا۔ زوال کے اوقات الگ الگ معین ہے، کبھی وہ 20 منٹ کا، کبھی اس سے آگے پیچھے کا، کم کا۔ یہ وقت جیسے ہی ختم ہوا تو فوراً ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ظہر کا وقت کب تک رہتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے آپ تو یہی کہیں گے عصر شروع ہونے سے پہلے، عصر شروع ہونے سے پہلے۔ عصر شروع کب ہوتی ہے تب پھر جواب دینا پڑے گا۔ اس کا ایک طریقہ ہے کہ سورج کی دھوپ میں آپ اگر کوئی ایک لکڑی یا چھوٹی سی کاڑی رکھیں اور اس کا سایہ دیکھیں کتنا پڑ رہا ہے۔ 4 انچ کی ایک لکڑی لیا آپ نے، 6 انچ کی لیا آپ نے، کوئی بھی لے لیں، 4 انچ کی ہو یا 6 انچ کی ہو، جتنی بھی لے لیں۔ جب زمین پر آپ نے اس کو رکھا تو اس کا سایہ دیکھا کتنا ہو رہا ہے۔ سایہ اس کا اگر اس کے برابر ہے، بالکل برابر، یعنی آپ جہاں تک اس کا سایہ جا رہا ہے مارک کر کے رکھ لیں، پھر لکڑی سے آپ اس کو ناپ لیں، یہ کتنا سایہ ہو گیا ہے۔ 4 انچ کا سایہ اگر 8 انچ ہو گیا ہے، 4 انچ کا سایہ اگر 12 انچ ہو گیا ہے، یہ دیکھنا ہے آپ۔ تو اب یہاں اختلاف ہے امام شافعی کا اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا۔ اس کا اصلی سایہ تو 4 انچ کا رہے گا۔ اصلی سایہ کتنا ہے؟ 4 انچ کی لکڑی کا سایہ اصلی 4 انچ۔ اس کو چھوڑ کر کے، یا اصلی سایہ کو چھوڑ کر کے اگر اور 4 انچ ہو گیا، یعنی کل ٹوٹل کتنا ہو گیا؟ سایہ 8 انچ کا ہو گیا، تو امام شافعی کے نزدیک وہاں سے عصر کی نماز شروع ہو گئی۔ اور امام اعظم کے نزدیک 12 انچ کا ہو جائے، یعنی سائے اصلی کو چھوڑ کر کے 2 سائے اور ہو جائیں، ڈبل ہو جائے، تب پھر کیا ہوگا؟ ہمارے نزدیک عصر کا وقت شروع ہوا۔ اسی لیے آپ دیکھیں شافعی عصر جلدی ہو جاتی ہے، حنفی عصر تھوڑی تاخیر سے ہوتی ہے، لیٹ ہوتی ہے۔ یہ اماموں کے درمیان حدیث پاک کو ہی لے کر کے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے سائے اصلی کے علاوہ 2 سائے ہو جائیں، ہر چیز کا سایہ جب 2 ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہوگا، حدیث میں ہے ہر چیز کا سایہ جب 2 ہو جائے، ڈبل ہو جائے۔ تو امام اعظم نے فرمایا وہ اس کا اصلی چھوڑ کے 2 ہو، امام شافعی نے فرمایا نہیں اس کا اصلی ملا کے 2 ہو۔ تو یہاں پر دونوں امام اپنے اپنے اجتہاد پر صحیح ہیں، شافعی اس پر عمل کرے، حنفی اس پر عمل کرے۔ بہرحال کب تک رہتا ہے عصر کا وقت؟ سورج ڈوبنے تک رہتا ہے، مغرب کے وقت تک عصر کا وقت رہتا ہے، یعنی سورج ڈوبنے میں ابھی 4 منٹ باقی ہیں، 5 منٹ باقی ہیں، تب بھی تمہاری عصر اگر باقی ہے تو پڑھ لو، نماز آپ کی ہو جائے گی، ادا نماز ہوگی۔ جان بوجھ کر کے تاخیر کرنا گناہ ہے، کسی بھی نماز مکروہ ہے، لیکن ٹائم ہے آپ کے پاس، سورج ڈوبنے سے پہلے 2 منٹ بھی باقی ہیں، عصر پڑھ سکتے ہو، پڑھ لو۔ اس وقت تک آپ کے لیے عصر کا وقت باقی ہے جب تک سورج ڈوب نہ جائے، اور جیسے ہی سورج ڈوبا مغرب کا وقت شروع ہوا۔ مغرب کا وقت فوراً سورج ڈوبنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ اب یہ کب تک رہتا ہے؟ عشاء کا وقت آنے تک رہتا ہے۔ عشاء کا وقت کیسے آتا ہے؟ اس کے لیے بھی آسمان دیکھنا پڑتا ہے۔ جب آسمان میں سورج ڈوبنے کے بعد 2 طرح کے اجالے آتے ہیں، ایک لال سورج کی سرخی، لال پن رہتا ہے آسمان میں، یا یلو پن، پیلا پن رہتا ہے،
یہ جب ڈوب جائے اس کو شفق احمر کہتے ہیں، لال سرخی یہ ختم ہو جائے، اور اس کے بعد پھر سفیدی آتی ہے آسمان پر، وہ بھی تھوڑی دیر تک رہتی ہے، سفیدی بھی ختم ہو گئی، اجالا پن بھی ختم ہو گیا، تب عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اب یہ ٹائم موسم کے اعتبار سے الگ الگ ہے، ٹھنڈیوں میں الگ، گرمیوں میں الگ، بارش میں الگ ہوتا ہے، اسی لیے تقویم میں الگ الگ ٹائم لکھے جاتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ مغرب کا وقت 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے، 1 گھنٹہ 35 منٹ، 1 گھنٹہ 40 منٹ۔